السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ عشق آتش ناول بائی سعدیہ راجپوت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ اس کا 3rd پارٹ ہے۔ اچھا، میرا نا پہلے 2 پارٹ کرنے کے بعد اتنا کوئی خاص موڈ ہی نہیں بن رہا تھا اس کو ڈسکس کرنے کا، اور میں نے من مٹی ناول سٹارٹ کر دیا۔ لیکن آج میں من مٹی کو ریکارڈ کرنا تھا، لیکن مطلب ایک ہوتی ہے نریشن کرنے کے لیے نا آپ کو ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے، یا آپ کی آواز کو صحیح ٹیون ہونا چاہیے، لیکن آج میری آواز ویسے صحیح تھی نہیں، تو مجھ سے نریٹ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن ڈسکشن کے لیے تو کیسی بھی آواز ہو یار چل جاتا ہے نا، تو ہم آج ڈسکس ہی کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی اس کو کمپلیٹ تو کرنا ہی تھا، میری بہت بری عادت بنتی جا رہی ہے چیزوں کو آدھے میں چھوڑنے والی۔ خیر جی، یہاں پر بات کرتے ہیں جب ملیحہ نے عشق آتش کا تحفہ دیا تھا وجدان کو، اس کے بعد کیا ہوا۔ اچھا، پھر ملیحہ گھر آتی ہے اور بابا جان سے بات کرتی ہے۔ بابا جان، اپنے ہاتھ پہ ملیحہ کے ہاتھ کا لمس اور پھر اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوشگواریت سے کہا، کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں، پر سمجھ نہیں پاتا کیسے کہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بابا جان بولے، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی ہے، اسی لیے پہلے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آئی تھی ہر حال میں ان سے بات کر کے رہے گی، پر اب گڑبڑا گئی۔ وہ بابا جان، میں اتنا بول کر ہی وہ ہانپنے لگی، تو بابا جان نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے کے انداز میں کہا، بولو ملیحہ، کیا بات ہے؟ بابا جان، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ توقف کے بعد اس نے کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ بابا جان کے پیشانے پہ سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ وجدان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اسے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رکا رکا انداز۔ بابا جان نے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے وہ پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اسے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور بھی دھیمی ہو گئی۔ بابا جان، میں اس سے 1000 کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم نے زبان پہ آنے نہیں دیا، تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور آنکھیں میچے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کے انہیں دیکھا، اور خواہش کی کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان، جاؤ، وہ کھٹور پن سے بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی۔ بابا جان، میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹ تار آواز میں بولے، میں ایک لفظ اور نہیں سننا چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ بابا جان، آپ ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہوئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی۔ ایسا مت کرے بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش تان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا، اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پہ پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی، اور ان کے پیر پکڑ کر ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کے روتی ملیحہ خاک ہوتی جا رہی تھی۔ تو مجھے بھول جاؤ، وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے وہ وہیں دروازے کے پاس گر گئی۔
اچھا، تو یہاں پر ملیحہ نے بڑے اچھے انداز میں جیسے کہ بات کرنی چاہیے تھی بات کی، آرام سے بولا کہ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں. ایسے ہی نارملی یہی ایکسپیکٹڈ تھا، اور ملیحہ کو لگا تھا کہ اس کی بات مان جائیں گے، تبھی تو وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ جاتے ہی بات کر لیتی، ورنہ وہ نور الہدیٰ سے کہتی، اپنی کسی ممانی خالہ یا ان سے کہتی، اس کی ہیلپ کرتی، لیکن اسے پتہ تھا میں خود بات کر لوں گی تو بات بن جائے گی. اور وجدان بھی کوئی ایرا غیر، مطلب ایسے کوئی فضول تو نہیں تھا نا، مطلب اچھا تھا، ایجوکیٹڈ تھا. تو لیکن بابا جان کے تو دل میں خواہش تھی کہ نور الہدیٰ سے شادی ہوگی، تو ان کا بھی ایک طرح سے پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے بھی نارمل ایسے ہی کرتے ہیں یار، باپ جو ہوتے ہیں کیا کہوں، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان کو یہ محبتیں شہبتیں نہیں سمجھ آتی ہیں، ان کو نہیں بتایا کریں. میں بڑی بہن کے لحاظ سے آپ کو ٹپ دے رہی ہوں، کسی کو بیچ میں شامل کر لیا کریں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، وہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ جو باپ ہوتے ہیں وہ موسٹلی، ہر کسی کے ایسے نہیں ہوتے، بڑے فرینڈلی بھی ہوتے ہیں، بڑے اچھے ان کے ہوتے ہیں. لیکن جو پاکستانی جو ہے نا، ان کی موسٹلی بڑی روبدار سی پرسنالٹی ہوتی ہے. ویسے جیسے بھی ہوں، اولاد کے لیے وہ ایک سخت سی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو وہ شاید ان کو ایسی باتیں نہیں پسند آتی، چاہے وہ جیسا بھی ان کا کلاس اسٹیٹس ہو. خیر، اب یہ تو ہو گیا. بڑے اس کو برے انداز سے کہتے ہیں ویسے کہ میں تمہیں مر جاؤ گی تو کندھوں پہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا. پھر مرتی ہے نا، لگتی سمجھ ہے انکل جی کو، پوری زندگی بیٹھ کے روتے رہتے ہیں پھر. اور یہاں پر یہ جو ڈائلاگ ہے، مر جاؤں گی بابا جان، اور وہ سچ میں مر جاتی ہے. وہ سوسائڈ نہیں کرتی، وہ مر جاتی ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی. پھر وہ نماز میں رو رو کے دعائیں مانگتی ہے. اور پھر بابا جان آتے ہیں اور ایسے کہتے ہیں صبح کو، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے. تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا. زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے، تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں گے. تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کے میرے کمرے میں لے آؤ. رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی. خیر، بابا جان نے بھی نا، جیسے ان کو پتہ چلا کہ وجدان مصطفیٰ کا کوئی بندہ ایگزسٹ کرتا ہے، فوراً سے انہوں نے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر دی. اور مزے کی بات، انہوں نے نور الہدیٰ سے ابھی تک کچھ ڈسکس نہیں کیا، بس انہوں نے خود ہی پلان بنایا اور کہا کہ تمہارا نکاح ہے اور تم تیاری کر لو. واہ جی واہ. اور پھر وہ نور الہدیٰ سے بھی کہتے ہیں، کیا بات ہے بابا جان، آج صبح لان میں نظر آ رہے ہیں، کیا آرمی لائف کا شیڈیول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پہ کھنڈی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدیٰ، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں. کہیے بابا جان. میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے. نور الہدیٰ آخر انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا اور اس دل میں جذبات بھی. ملیحہ کی بے تکلفی اور بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے. انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی. یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی. وہ خوش کیسے نہ ہوتے، مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار کر نہیں سکے. لیکن جب انہوں نے کہا جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا. تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے. جمعے کو یعنی صرف 3 دن بعد؟ بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے. اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی. پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدیٰ، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کل میں کسی بھی وقت پڑھوائے جا سکتے ہیں، تو پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا. میں بھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں. یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا. وہ بھی اختیار بابا جان کے گلے لگے. بنا مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی. بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے. ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر کھجانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پہ ڈال کر آگے بڑھ گئے. اچھا جی، یہاں پہ بابا جان بڑی گیم کر گئے ہیں. جب نور الہدیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ملیحہ کی مرضی معلوم کی، تو وہ ہاں نہ نہیں کہتے، وہ کہتے میں اسی کے پاس سے آ رہا ہوں.
اب یہ تو بتا دے کہ مرضی پوچھی ہی نہیں ہے میں نے، بلکہ اپنی تھوپ دی ہے، اور وہ کوئی اور ہی اپنی مرضی بتا رہی تھی، وہ میں نے کہا میں نہیں ماننے دوں گا۔ یہ بابا جان نے گندی گیم کی ہے۔ آئی ہیٹ یو بابا جان فار دس۔ کیوں بندوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں؟ اور نور الہدیٰ یار کتنا کیوٹ بندہ ہے، مطلب آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کو خود ہی مل رہی ہے اتنی جلدی جلدی، اور وہ کیا کہتے ہیں، بنا مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ شکر میں تو نہیں گزرتی، بیچارہ بہت افسوس میں گزارتا ہے پوری زندگی۔ پھر یہاں پہ ملیحہ سمیرہ کو کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ، کیونکہ اب اس کو کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، بالکل ہی ایسے تو نہیں کہ ہاں میرے ساتھ کچھ بھی کر دیں، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے۔ اور پھر وہ اس کو لے کر جاتی ہے، اور لیکن یہاں پر ایک اور بات ہوتی ہے، جب اس کو بلاتی ہے نا سمیرہ کو، تو وہ کہتی ہے، سمیرہ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، تو اس کو کہتی ہے تم نے تو کہا تھا تم نور الہدیٰ سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی، وہ تو میں اب بھی کہوں گی مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یا یہاں پہ نا یہ جو محبت کا کانسیپٹ ہے، یہ بڑا اچھے سے انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا ہوا کہ ملیحہ کی نور الہدیٰ سے کیسی محبت تھی اور وجدان سے کیسی۔ وجدان والی تو چلو وہ سمجھ آتی ہے، وہ جو ریئل والی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان ہو سکتی ہے، پھر وہ آپس میں شادی کرتے ہیں، ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نور الہدیٰ سے محبت کرتی ہے، اور اس کو ہادی بھائی تو چلو کہتی ہے، لیکن وہ محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے نا مجھے بہت عرصے سے ہی ان سے تو محبت ہوگی، وہ تو بھول بھی گئی کہ کب سے مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے۔ تو وہ شاید ایک بہن بھائیوں والی محبت، یا دوستوں والی، یا چاہت والی، یا جو بھی ہے، تو اس کو یہ میرے خیال سے وہی والی بات ہے کہ ملیحہ کو محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا نہیں آتا کہ کون سی محبت کس کو کس طرح سے کرنی ہے، بس وہ محبت کرتی ہے تو اپنا آپ سب کچھ اگلے کے حوالے کر دیتی ہے۔ اور پھر سمیرہ جیسے کہ نارملی ایک دوست ہوتی ہے، وہ ملیحہ کو بتاتی ہے کہ نور الہدیٰ بیسٹ ہے، وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی امیر ہے، بہت جائیدادیں ہیں اس کی، بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، اور وجدان نے تو صرف LLB کیا ہوا ہے، اس کا تو بھی کریئر بنا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اس کو بڑے اچھے اچھے مشورے دیتی ہے، لیکن تو ملیحہ کہتی ہے اس میں کیا ہے سمیرہ مجھے نہیں معلوم، مگر جس پل وہ میرے ساتھ ہوتا ہے لگتا ہے یہی زندگی ہے۔ ہائی ملیحہ بیچاری۔ پھر سمیرہ اس کو کہتی ہے کہ تم کچھ دن صبر کر لو، تکلیف گزار لو، اس کے بعد تمہاری بڑی اچھی زندگی گزرے گی، نور الہدیٰ تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں سمیرہ وہ مجھے خوش رکھیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہادی بھائی کے ساتھ خوش نہ رہوں، مگر زندہ نہیں رہوں گی۔ پھر وہی بات سمیرہ اس کو سمجھاتی ہے کہ کیوں خود کو تھکا رہی ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ تو وہ کہتی ہے ہو تو جانے دوں، پر میں خود کو اس کے بغیر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ہائے بیچاری، مطلب کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات نہیں ہے، بہت ڈپریسنگ بات ہے۔ خوش نہ ہوئیں، پریشان ہوئیں۔ جانتی ہو جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میری روح تک اس کے اختیار میں چلی جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ میرے دل پہ وہی کی طرح اترتا ہے، میرا تو دھیان اس کی ذات سے نہیں ہٹتا، میری نظر کسی اور طرف کیسے جائے گی؟ وہ مجھ سے مانگتا تو میں انکار کر دیتی، پر اس نے مجھ سے چھین لیا ہے، میں تو خود اپنی بھی نہیں رہی، کسی اور کی کیسی ہو جاؤں؟ لیکن بابا نہیں سمجھتے، میں مر جاؤں گی سمیرہ، میں سچ مچ مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو دی، یوں کہ اسے گلے سے لگا کر سمیرہ چپ کراتی خود بھی رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ ابو کو کہتے ہیں وہ سمجھائیں گے تمہارے بابا کو، جو میں کہہ رہی تھی نا کہ درمیان میں کسی کو لے آئیں، بابا سے خود ڈائریکٹلی بات نہ کریں یہ وہ، تو یہاں پر وہ بڑے مزے سے کہتی ہے بابا جانے اس لیے تو مجھے پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ پھر وہ قطعیت سے بولی میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ کسی اور سے مدد مانگ کر بابا جان کو شرمندہ کروں گی، یہ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، اگر میں خود انہیں نہیں منا سکی تو ٹھیک، ورنہ جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ تم بس اتنا کر دو کہ بابا جان سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لو، میرا وجدان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بابا جان مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پہ اعتماد نہیں رہا۔ وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی تھی۔ سمیرہ نے الجھ کر کہا اچھا اب یہاں پر نا یہ والی جو میں کہہ رہی تھی نا، وہ والی بات بھی بڑی اچھی طریقے سے اس نے ملیحہ نے کلیئر کر دی ہے
کہ میں نے خود ڈائریکٹلی ان سے بات کرنی ہے، میں نے درمیان میں کسی اور کو نہیں لانا۔ تو ہاں ملیحہ کے لیے ایزی ہوگا شاید، کیونکہ وہ پوری زندگی اپنے پاپا کے ساتھ ہی رہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی۔ تو وجدان یار اس میں بھی کوئی بات تو ہوگی، میں جیسے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ وہ وکیل ہے اور اس کے اندر یہ بات ہوگی قائل کرنے والی، اور ایسا ہی ہے یار، وہ آ جاتا تو وہ قائل کر لیتا بابا جان کو، مجھے لگتا ہے، لیکن وہ ملنا ہی نہیں چاہتے وجدان سے۔ ایسا ضدی باپ اللہ کسی کو نہ دے، پر افسوس کے ہوتے ہیں باپ اور بھائی ٹپیکل جو ہوتے ہیں نا، تو وہ تھوڑے ضدی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری بیٹی کی مرضی اس میں ہے تو بہت سے تو خاموشی سے وہیں پہ کرا دیتے ہیں کہ ہاں بس اب بچی نے بول دیا ہے تو اب یہیں پہ کرانی چاہیے، لیکن کچھ ضد میں آ جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے ایریا کی بات کروں، یہاں پہ تھوڑا سا میں چھوٹے ایریا سے تعلق ہے میرا، چھوٹا سا اسمال ٹاؤن ہے، تو یہاں پر اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے، اللہ اللہ اس کو اتنا مارتے ہیں، اس کا موبائل وغیرہ اس سے لے لیتے ہیں، اس کا باہر جانا بند کر دیتے ہیں، اور اس کی جلد جلد کہیں شادی طے کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے بہت 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 یہ دیکھا ہے یہاں پر۔ خیر یہ تو اب چھوٹے علاقے کے نہیں ہیں، بڑے ہی کوئی رچ لوگ ہیں اور ان کی سوچ بھی بڑی وسیع ہے، لیکن یہ توقع نہیں تھی مجھے بابا جان سے، کم از کم ایک دفعہ مل لیتے۔ بس انہوں نے سوچ لیا کہ یہ ملیحہ کے لیے ہوگا تو بس وہی ہونا چاہیے، ملیحہ کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، یہ بری بات ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، وہ اور ملیحہ اور سمیرہ دونوں چلی جاتی ہیں لائبریری میں وجدان سے ملنے۔ رستے پہ بہت ٹریفک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہاں سے ملیحہ گاڑی سے اتر جاتی ہے، کہتی ہے میں لائبریری جا رہی ہوں، تم چلی جانا۔ وہ لائبریری جاتی ہے، اور لائبریری میں جب جاتی ہے تو وہاں پہ اسے وجدان نہیں ملتا، وہ کافی اس کا انتظار کرتی رہتی ہے، وہ واچ مین سے بھی پوچھتی ہے کہ وہ کوئی آیا تو نہیں تھا، وہ کہتا ہے نہیں آیا، تو وہ حیران ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کا جب وہ نہیں آتی تھی تو 2-3 مہینے اس کا انتظار کرتا رہا تھا، لائبریری میں روز آتا تھا، اور اب اس نے بتایا بھی تھا کہ ہم ملیں گے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، تو وہ اس کو نہیں ملتا، وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، کافی دیر ہو جاتی ہے، پھر وہ سمیرہ کو کال کرتی ہے، سمیرہ سے کہتی ہے کہ مجھے اس کا ایڈریس چاہیے، تو اس کا ایڈریس لے کے اس کے گھر پہ بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ڈیسپریٹ ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کا بہت جلد نکاح ہو جائے گا اور آج کے بعد وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلے گی، تو اس نے جو بھی کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، اور وہ اکیلی اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ گھر میں بھی اس کی بھابھی دروازہ کھولتی ہیں اور وہ اس کو بس برے طریقے سے نا واپس بھیج دیتی ہیں، بس ایسے بہانے شہانے بنا کے، اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز وجدان کو بلا دیجیے، تو خیر آخر میں اس کو بتا دیتی ہے کہ جب وہ آئے تو اسے بتا دیجیے گا۔ اب اس کو 8 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ گھر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے شاپنگ کرنے کے بہانے میں۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی، وہ اس کی باتیں سوچتی ہے۔ خیر آخر میں بہت پریشان ہو کے پھر دوبارہ لائبریری پہنچ جاتی ہے، وہاں پر پھر پوچھتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا، تو ملیحہ کہتی ہے ہاں میں انہیں کا پوچھ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے سے روز آتا ہے پر آج نہیں آیا، تو وہ بڑی بے یقین ہو جاتی ہے کہ جب وہ آتا تھا صرف اس کو دیکھنے کے لیے آتا تھا، 2-3 مہینے وہ نہیں آئی تو وہ پھر بھی آتا تھا اور آج نہیں آیا، تو بڑی حیرانگی سی بات ہوتی ہے۔ تو شام کو 4:30 بجے 6:30 بجے وہ تھک ہار کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہی ہوتا ہے، یہی ہے، اب میں نے نور الہدیٰ سے ہی شادی کرنی ہے، لیکن پھر بھی بہادر سے پوچھتی ہے کہ کوئی فون تو نہیں آیا تھا، وہ کہتا ہے کوئی فون نہیں آیا۔ اب اس کی آخری امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی انگیجمنٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ الماری میں اپنے کپڑے نکالتی ہے، دیکھتی ہے ایک سفید کلر کا جو بھی ڈریس ہوتا ہے، اس کو نور الہدیٰ کی بات یاد آ جاتی ہے، تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدیٰ، اب کس بات کا ڈر، اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا۔ خیر اس کی نور الہدیٰ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے گھر میں ہی اس کو نور الہدیٰ سے ملاقات ہوتی ہے منگنی کے بعد۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پہ چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ سہانی شام تھی اور محبوب نظروں کے سامنے، نور الہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا،
پر وہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک بےمعنی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی۔ سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائی تھے کہ نورالہدیٰ نے اچانک ہی پوچھ لیا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پہ رکھا پاؤں ملیحہ کا اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سنبھلی، پھر پلٹ کے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نورالہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتی ہوئے کہا، بہت۔ تو سمجھے میں بھی خوش ہوں۔ وہ کستن مسکرائی۔ نورالہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے۔ میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ملیحہ کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جانتی ہو وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملیحہ بھی خاموش کھڑی، بس انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا اور نورالہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی۔ اچانک ہی نورالہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کی ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ بولتی ہوئی ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی، فوراً اس کی زبان سے نکلا تھا، اور فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نورالہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نورالہدیٰ کو ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئی رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ ان کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی ملیحہ سہ نہیں پائی، اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نورالہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے۔ اچھا، تو یہاں پر اب ملیحہ کو اتنے زیادہ چانسز دیے جا رہے ہیں، اس سے بار بار پوچھا جا رہا ہے، جب اس کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے تب بھی اس کو سمیرا کہتی ہے کہ تم منع کر دو، یہاں پر ہمارے سارے رشتہ دار ہیں، وہ سمجھا لیں گے، سب معاملہ ہینڈل کر لیں گے، پر وہ کہتی ہے نہیں۔ یہاں پر منگنی کے بعد نورالہدیٰ اس کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، کیونکہ ان کو شاید فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ خوش نہیں ہے، اس کو اتنا وہ جانتے ہیں اچھے سے، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، تو وہ اس کو کہتے ہیں بار بار۔ پھر وہ کہتی ہے کہ آپ خوش ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، کہتی ہے پھر میں بھی خوش ہوں۔ تو مطلب، اور یہاں پر بھی جب اس کو دوبارہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہو، اس کو بار بار بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے مجھے کہیں نہیں جانا۔ تو ملیحہ بھی تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہے یار، اچھی خاصی کھسکی ہوئی ہے، اسے خود ہی نہیں پتہ اس کو کیا چاہیے، اور جو چاہیے اس کے لیے پھر بات کرے، پر آگے سے وجدان بھی رفو چکر ہو گیا نا، تو اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں، کیسے اس سے کانٹیکٹ کروں۔ خیر، نورالہدیٰ بھی کہیں نہیں جا رہا تھا، ڈیلے تو کروا ہی سکتے تھے۔ اب ہر کسی کی یہ غلطیاں، کیا گئے بندہ۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اکائی نہیں ہے بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے، اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پہ بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے اور پتھر کا رہا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے، اس لیے پتھر سے ذرا فاصلہ ضروری ہے، اس لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پہ نورالہدیٰ ہیں، ہادی بھائی۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا، بن مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کچھ نہیں مانگا کبھی۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی بھی نہیں؟
تکون کے تیسرے کونے میں کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے کی نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدا اور وجدان، ایک تکون کے 3 کونوں پہ کھڑے 3 لوگ، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظر نامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدا اور وجدان، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ اور یہ ملیحہ کی جو پوری زندگی ہے نا، وہ سمرائز ہو جاتی ہے اس پیراگراف پہ، کہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ضروری ہوتی ہے، ایک سیل ہوتی ہے اکائی، وہ کہتی ہے میری اکائی نہیں ہے، میرا جو بنیاد ہے وہ تکون ہے، تو تینوں میرے لیے ضروری ہیں۔ بابا جان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، نہ وجدان کو چھوڑ سکتی ہے، اور نہ ہی نور الہدا کو۔ اور یہاں پہ نہ بابا جان اس کی بات مان رہے ہیں، نور الہدا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سرے سے، اور وجدان غائب ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مطلب دکھ لگ رہا ہے یار مجھے ملیحہ کا، اور یہ بڑی کھری کھری باتیں کی ہیں یہاں پہ یار۔ اس ناول کے نا سارے ڈائلاگ ہی ایسے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے ایک دفعہ سے دوبارہ سے میں پورا ناول پڑھ رہی ہوں، حالانکہ ڈسکشن کرنی تھی 10 صفحے چھوڑ کے پھر ایک پیراگراف یا ایک لائن پڑھنی تھی، میں پھر سے پورا کا پورا ناول ہی ریڈ کرے جا رہی ہوں۔ مجھے یہ ریڈ نہیں کرنا تھا دوبارہ سے، مجھے صرف کچھ ڈائلاگس کو دوبارہ پڑھ کے فیل کرنا تھا، لیکن ہر چیز ہی دوبارہ سے پڑھنے والی اور فیل کرنے والی ہے، سوری۔ اچھا، پھر جب نور الہدا ملیحہ کو لے کے آتے ہیں نا اس کی کزن کی شادی سے، تو وجدان بھی ہوتا ہے، آفاق بھی ہوتا ہے، تو وہ جب چلے جاتے ہیں تو آفاق وجدان سے پوچھتا ہے کہ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مذاق کرو، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ خیر وہاں سے پھر وہ اس کو ساری باتیں بتاتا ہے، وہی اس کو جب سب پتہ چل جاتا ہے نا آفاق کو وجدان والا سین اور ملیحہ کا، تو پھر وہ اس کو وہی لے کے جاتا ہے ایگزیبیشن میں، وہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں وہیں ہو رہی ہیں۔ تو مطلب یہاں پہ آفاق کو اس میں انوالو کر لیا جاتا ہے، وہاں سے ملیحہ سمیرہ کو کر لیتی ہے، اور یہاں سے آفاق اور یہ وجدان ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو سب بتاتا ہے کہ مجھے پسند ہے، اور وہ بڑے مزے سے بتا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایگزیبیشن میں آفاق جب کہتا ہے نا کہ وہ میری بہن ہے، ملیحہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، تو وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا، وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا تھا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھیں کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پہ ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پہ آ جاتے، اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتیں، تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتیں۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ اچھا، یہاں پر وہ جب اس کو بتا رہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وجدان نے کیا اپنی آنکھوں میں ایکس رے فکس کیا ہوا ہے، اتنی زیادہ ڈیٹیل کی جو چین کی بل پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی اس کی نظر جا رہی ہے، اور کیسے اس کی چوڑیاں کھنک رہی ہیں۔ تو یہ بالکل ایک مووی والا سین ہو گیا نا، کہ وہ سلو موشن میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، باقی سب کچھ بلر ہو جاتا ہے، اور آپ کی نظر صرف ایک اس بندے پہ ٹھہر جاتی ہے، اور یہ سب کچھ تبھی ہوتا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا سین ہوتا ہے، کہ جیسے ہی وہ بندہ آپ کو نظر آتا ہے بھائی آپ کہتے ہو یہ وہی ہے۔ خیر میرا لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا سین جو ہے مجھے پرسنلی اتنا اوتھینٹک نہیں لگتا، کیونکہ
آپ کسی کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو اور آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے یہ بہت ہی فضول بات لگتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو پہلی ہی نظر میں محبت ہوئی ہے تو وہ اس کی لکس کی وجہ سے ہوئے، مطلب ظاہری خوبصورتی، وہ تو ملیحہ ہے ہی آبویسلی، تو اس کو دیکھ کے محبت ہوگی۔ کیا پتہ وہ اچھی نہ ہوتی، کیا پتہ وہ بری ہوتی، کیا پتہ اس کا دل برا ہوتا، وہ تو چلو اس کی لاٹری نکل آئی کہ ہاں دیکھنے میں بھی پیاری ہے اور اصل میں بھی بہت پیاری ہے، اس کا دل کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن جو ویسے والی محبت ہے نا، پہلی نظر والی، یہ صرف اور صرف ظاہری ہوتی ہے، تو یہ ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ کہیں ہوتی ہوگی، میں ابھی تک اس پہ یقین نہیں کرتی، اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے پسند آ گئی۔ اور ویسے بھی جو محبت کا تعلق ہوتا ہے میرے خیال سے، وہ آپ کو کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے، کسی کی باتیں اچھی لگ سکتی ہیں، کسی کی آپ کو عادتیں اچھی لگ سکتی ہیں، کسی کی نیچر یا انداز کچھ اچھا لگ سکتا ہے، لیکن پہلی نظر والی محبت تو سراسر میرے خیال سے بس خوبصورتی کو دیکھ کے ہوتی ہے۔ اور یہ کیسی محبت ہے جو خوبصورتی کو دیکھ کے ہوئی ہے؟ خوبصورتی تو ہر ٹائم رہتی بھی نہیں ہے، لیکن وجدان کی اگر بات کی جائے تو اس کو تو روح سے محبت ہوتی ہے، اس کو تو جسم سے فرق ہی نہیں پڑتا، جب مر جاتی ہے تب بھی اس کی محبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں تھوڑی الگ الگ چیزیں ہیں۔ خیر، آپ کا اپنا اوپینین، میرا اوپینین یہ ہے کہ پہلی نظر کا پیار غلط ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی پہلی نظر میں اچھا لگ سکتا ہے، لیکن عشق نہیں ہو سکتا آپ کو پہلی نظر میں۔ یہ بھی ہے کہ اس کو عشق نہیں ہوتا، اس کو صرف اچھی لگتی ہے، اس کو بعد میں عشق ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ملیحہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ اس کی جب شدت دیکھتا ہے ملیحہ کی نا، تو پھر وجدان کا جو پیار کا لیول ہے نا، وہ لیول اپ ہو کے جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ چلی جاتی ہے وہاں سے اٹھ کے، کچھ دیر بعد وہ اٹھیں اور چلی گئیں، ایسے لگا کوئی خواب ختم ہو گیا، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر میں پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر وہ چلی گئیں تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے وہ خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ خیر، یہاں سے وہ بڑے مزے سے اس کو قصے کہانیاں بتا رہے کہ مجھے تمہاری بہن سے کیسے محبت ہو گئی تھی۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا اور سیڑھیوں پہ انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں۔ بولتے بولتے یکدم وجدان کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کے وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکیں، پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ خیر، یہاں پر وہی ساری باتیں بتا رہا ہے کہ میں نے اظہار کیا تھا، اور پھر انہوں نے کیا کہا، پھر کیا کہا، وہ نہیں آئی، میں 2-3 مہینے دیکھتا رہا، اور پھر وہاں پر تمہاری، اس کی بہن کی کہ بھائی کی کس کی شادی ہوتی ہے، وہاں پر گیا تو وہ مجھے نظر آ گئیں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس نے بھی کیا تھا اظہار؟ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی اظہار تو نہیں کیا، لیکن ایک لمحہ تھا کہ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور مجھے لگا تھا کہ ہاں یہ ہے، یہی ان کی طرف سے بھی ہے۔ یار مجھے بولنا نہیں آتا، میں بڑی اچھی بات ہوتی ہے میرے مائنڈ میں، لیکن جب میں بولتی ہوں تو وہ فنی بن جاتی ہے، شاید آپ لوگ سمجھ جائیں۔ آگے وہی اپنے وجدان اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم کیسے شادی کر سکتے ہو، تمہاری جو بھابھی ہے تم نے ان کی بہن سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو وہ بھی کچھ مان جاتی ہیں، لیکن وہ تو چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ والا دن ہوتا ہے جب اس نے اگلے دن جا کے لائبریری میں ان سے ملنا ہوتا ہے۔ وہ بڑا تیار شیار ہو کے جاتا ہے اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ وہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس سے ٹریفک رک جاتا ہے، اور ملیحہ اور اس کی جو فرینڈ تھی سمیرہ، ان کی گاڑی رک جاتی ہے، لیکن وہاں پہ وہ اس ایکسیڈنٹ پہ جا کے دیکھتی نہیں ہے کہ کس کا ہوا ہے، وہ وہیں سے چلی جاتی ہے لائبریری۔ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے، کاش وہ دیکھ لیتی کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ وجدان کا ہوا ہے، تو وہ اتنی خوار نہ ہوتی۔ لیکن ایسے بہت سے خواش نہیں ہوتے ہیں، کاش ہوتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال سے اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہاں پر آپ کو کون سا ڈائلاگ پسند آیا ہے؟ مجھے وہ والا بڑا اچھا لگا ہے، وہ جب کہتا ہے نا کہ مجھے ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جو دیکھا تھا
جو بچہ تھا وہ بھی ڈوب گیا. یہ بڑے مزے کا تھا. آپ لوگ بتائیں آپ کو ان میں سے کون سا ڈائلاگ اچھا لگا. اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.